بہت ہی جانوروں کی طرح مارا۔ بندے نے مجھے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، اس نے مجھے میرے جیٹ نے باقاعدہ طور پہ مجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ اب تو یہ استعمال کر رہے ہیں، برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، غیر مناسب طریقے سے بھی مارا، اس کی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں مر بھی سکتی ہوں۔ And when a nuclear armed country fights پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہر شہری بہادر پر which is why آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ The Pakistan team who won today. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حمزہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ دی پوائنٹ۔ شرمندگی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو انصاف کے لیے میڈیا کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اب بطور انسان میں اتنا شرمندہ ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹی کو ہراس کر سکتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں اس بات میں۔ آمنہ سے جانتے ہیں ہوا کیا تھا آخر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو سسر ہیں، جو آپ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، کب سے وہ ہراس کر رہے ہیں اور کتنی دفعہ انہوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، ہمارا گھر اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ ہمارے علیحدہ علیحدہ پورشنز ہیں، تو ان کا ڈے ون سے بیہیویئر میرے ساتھ اس طرح کا ہے کہ گالی گلوچ، گندی باتیں، گندی گفتگو، بدتمیزی، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے۔ تو اس وجہ سے میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ ان کو اوائڈ کرتی تھی کہ میں ان سے دور رہوں، اور میں نے ہسبینڈ سے بھی یہی گزارش کی تھی کہ پلیز آپ مجھے ان کے معاملات سے دور رکھیں، آپ کا والد ہے، آپ ملیں، لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ آپ نے ان سے کوئی ریلیشن نہیں رکھا شروع سے؟ نہیں، میرا ان سے شروع سے کوئی ریلیشن نہیں تھا، بس ہم ایک گھر میں رہتے تھے، اس حد تک تعلق تھا، اس کے علاوہ میرا ان سے کبھی کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رہا۔ کوئی شادی کی تقریب میں میں مہمانوں کی طرح جا کے بیٹھ جاتی تھی، انہی گالی گلوچ کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ جب انہوں نے ہراس کیا اس وقت گھر میں کون کون تھا؟ کوئی تھا؟ 18 تاریخ کو جس دن انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اس دن میرے گھر میں سوائے میری جٹھانی کے گھر میں اور نوکروں کے اور میرے 2 بچوں کے اور اس کے علاوہ گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ تمام مرد اس دن کام پہ گئے ہوئے تھے۔ اس دن اس بندے نے مجھے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، اس نے مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں ایک عورت ہوں اور یہ میرا نامحرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے غیر مناسب طریقے سے بھی مارا۔ اس کی 3 بیٹیاں، ہنا ریاست، ہما ریاست اور ثنا ریاست، جو کہ طلاق یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کئی بار میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں مسئلے مسائل پیدا کیے تاکہ ہماری طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان عورتوں نے اس دن بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کے مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں مر بھی سکتی ہوں۔ اور میں نے پھر اس دن اپنے جٹھانی کے فون سے اپنے شوہر کو کال کی، میرے شوہر آئے، جس ٹائم وہ آئے میں بہت بری کنڈیشن میں تھی، 15 آئی اور ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئی۔ وہاں پہ میرے شوہر نے صرف اور صرف خاندان کی عزت دیکھتے ہوئے ہماری صلح کروا دی، جس پہ انہوں نے یہ لکھوایا کہ یہ دوبارہ مجھے ہراس نہیں کریں گے اور دوبارہ یہ مجھ پہ تشدد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا تھا تب 18 دسمبر کو انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھ پہ حملہ کیا تھا، جو کہ جان لیوا تھا، ایک طرح سے بہت ہی جانوروں کی طرح مارا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر آتے ساتھ ہی میرے شوہر کو بولا کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور اس کو گھر سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے جب اس بات کی تردید کر دی کہ میں نہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالوں گا نہ طلاق دوں گا، اس کے بعد میں نے اپنا میڈیکل کروایا، میرا میڈیکل میں ثابت ہوا کہ انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ہسبینڈ کو اور زیادہ ہراس کیا، اور 19 تاریخ کو یہ میرے کمرے میں بغیر میری اجازت کے داخل ہوئے۔ اس تاریخ کو انہوں نے میرے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی مدد سے ان کو دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دیا، اور اس کی شکایت بھی میں نے مسلم ٹاؤن تھانے میں لکھوائی۔ 15 SHO ندیم صاحب کو کال کیا اور ان کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ پھر بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن اسی ٹائم میرے شوہر آ گئے اور ان کی اور میرے شوہر کی اس دن شدید قسم کی لڑائی ہوئی۔
اس کے بعد پھر میں نے ایف آئی آر اٹھانے کا قدم لیا، جس کو پہ بھی کروانے کے لیے مجھے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میرے سسر کے بہت تعلقات ہیں اور وہ تمام تعلقات اس شخص نے اپنے استعمال کیے، تمام اصل و رسوخ جو بھی ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. استعمال کر رہے ہیں، برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں ہر کوشش کی، میں نے اپنی اولاد کو انصاف دلانے کے لیے، اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے. ایف آئی آر کے بعد انہوں نے میرے شوہر کو آگ کر دیا باقاعدہ طور پہ، اور اس کے باوجود ان کو مزید پریشرائز کیا گیا. کل بٹھا کے ان کے دو بھائی شہنشاہ ریاست، ہمایوں ریاست نے بٹھا کے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ مجھے ڈیورس دیں اور گھر سے دھکے مار کے نکال دیں اور میرے بچوں کو بھی نکال دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آج پھر میڈیا پہ اس پوائنٹ کو لے کر آئی ہوں کہ میرے ان دو معصوم بچوں کا یا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے جرم کے خلاف آواز اٹھائی. کیا مجھے اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کدھر ہیں وہ ادارے جو ووٹ لیتے وقت ہم سے وعدے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کا تحفظ پرووائڈ کریں گے، لیکن اب ایک عورت رو رو کے ان سے تحفظ مانگ رہی ہے اور وہ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے بتایا کہ وہ اصل و رسوخ والے ہیں، آپ اس کیس کو فائل کیا آپ نے، تو کیا آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی جو والدین ہیں، آپ کی جو فیملی وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی جی ہیں؟ بالکل، شکر الحمدللہ، میرے شوہر میرے ساتھ ہیں اور میرے والدین بھی میرے ساتھ ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ اپنے اس خدا پہ یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ مجھے اس کا انصاف ضرور دلائے گا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو سسر ہیں وہ اصل و رسوخ والے ہیں، تو آپ پہ ذاتی طور پہ بھی کوئی پریشرائز ہے، کوئی کسی طرح سے تھریٹ کیا ہوگا؟ جی میرے جیٹ نے باقاعدہ طور پہ مجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ اپنے ایف آئی آر واپس لے لو. میں نے اس کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے، اور میں نے ابھی پولیس اسٹیشن میں ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ میرے شوہر اور میرے بچے بالکل بھی سیف نہیں ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں سوائے اپنے لیے انصاف مانگنے کے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا آپ پولیس اسٹیشن میں بھی گئی ہیں، آپ نے ایف آئی آر بھی لانچ کی ہوئی ہے، تو آپ نے پولیس کا کس طرح سے رویہ اپنے ساتھ دیکھا؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میرا معاملہ انویسٹیگیشن میں ہے، اور نہیں، پولیس کے سامنے آپ کے سسر بھی آئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے نہیں، پولیس انہوں نے ہم دونوں پارٹیز کی بات سنی ہے. انہوں نے میرے سسر کی بات بھی تسلی سے سنی اور میری بات بھی تسلی سے سنی، اور انہوں نے یقین دلایا مجھے کہ وہ میرٹ کی بیسس پہ بات کریں گے، میرٹ کی بیس پہ فیصلہ کریں گے. تو فی الوقت آپ کہاں پہ اس وقت رہائش پذیر ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے سیپریٹ پورشنز ہیں، تو میں اسی پورشن میں رہ رہی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس گھر میں اگر اب رہ رہے ہیں، اور جس میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے انصاف مانگ رہے ہیں، سب اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی جان اس وقت محفوظ ہے جب وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ میری جان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اس کے لیے بھی میں نے پولیس اسٹیشن میں ایک گارڈ کی اور ایک سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ان سے کہا گیا ہے کہ لگایا جائے، تاکہ میری جان محفوظ ہو، کیونکہ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی اور رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سسر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، تو یہ جو شخص گھر میں اس طرح کی درندگی کر سکتا ہے، کیا اس طرح کے کیسز آپ نے کہیں باہر سے بھی شکایات سنی ہیں ان کے بارے میں؟ میرے سسر پہ آلریڈی کافی دفعہ کیسز چل چکے ہوئے ہیں، اور ہراسمنٹ کے؟ ہراسمنٹ کے نہیں، ان کے کوئی اور ایف آئی اے میں بھی اور ایک دو جگہ ان پہ ایف آئی آر پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے. وہ آپ خود پتہ کروا لے تو بہتر ہوگا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق انٹریکشن شروع سے کم ہی رہا ہے، اور یہ جو تشدد کیا ہے، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی اور ہراسمنٹ کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ابھی ہی کیا ہے میری ساس کی وفات کے بعد. تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے سسر نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے، سیکنڈ شادی آپ کے ساس کے انتقال کے بعد، دوسری شادی وہ بھی ساتھ نہیں رہتی، اور آپ کی جو دیور ہے ان کی مسز بھی ڈیورس لے کے ان سے علیحدہ ہو گئی ہے. اس کے پیچھے بھی کیا یہی راز ہے؟ جی بالکل، میرے سسر ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں؟ دیکھیں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، لیکن بالکل ان کی بھی کچھ ایسی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی، اور ان کی اولاد ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی جو انہی کے پوتا پوتی ہیں، اور انہی کے باپ سے وہ ملنا پسند نہیں کرتی. اور اب یہ میرے بھی بچے کو دربدر کرنا چاہتے ہیں، سڑک پہ نکالنا چاہتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پہ. تو میں اسی لیے تو میڈیا پہ آئی ہوں تاکہ میرے بچوں کو اور مجھے انصاف ملے. اچھا آپ لاسٹ ٹائم
بتائیں کہ آپ کس طرح سے انصاف چاہتے ہیں کہ اس طرح کا شخص باپ کا رتبہ رکھتا ہو اور وہ اس طرح کی ہراسمنٹ کرے، اس کے لیے 5-7 سال جو سزا ہے وہ کافی ہے؟ آپ کس طرح کی سزا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، جس درندگی سے اس نے اور اس کی 3 بیٹیوں نے مجھے جانوروں کی طرح پیٹا، اس دن میں مر بھی سکتی تھی، مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی، اس نے اسلام کے اس دائرے کو کراس کر دیا جس کی حدیں اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ ایسے شخص کے لیے 5 سال کی 7 سال کی سزا بہت کم ہے۔ ایسے شخص کو جس نے اللہ کی حدیں کراس کی، اس شخص کے لیے وہ سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے عبرت ناک ہو، جس سے دوسرے عبرت حاصل کرے، جس سے دوسرے یہ سمجھ جائے کہ دوبارہ زندگی میں وہ کسی کے ساتھ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کی خواتین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے سیف رکھیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ظلم کے خلاف ایک پڑھی لکھی عورت اسی لیے پڑھی لکھی ہوتی تاکہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے اور لوگوں کو اپنا موقف بیان کر سکے تاکہ اس کو انصاف ملے۔ ہاں جی، تو ناظرین، آپ نے ایک بہن کی بات سن کے کس طریقے سے وہ اپنے اوپر تشدد تو برداشت کر سکتی ہے، مگر ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہماری بہن انصاف لینے کے لیے اس جیسے انسان جو باپ کا رتبہ رکھتا ہے، جس کے سائے کے نیچے بیٹی ہمیشہ سمجھتی ہے کہ میرا باپ ہے اور یہ میرا محافظ ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہے، اس شخص نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تو یہ بہن انصاف کے لیے میڈیا پہ آئی ہیں۔ ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور آج پنجاب سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کہ بہن کا جو کیس ہے اس پہ نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کیا ہے۔ دیکھنے والی عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو یہ کیسا لگا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ سب چیزیں آپ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کی شیئر کرنے سے حکومت بھارت تک جائے اور شاید اس بہن کو انصاف مل سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔